جو اگریوڈ کلب ہے آیا وہ اگریوڈ کلب خود سنے. شاید میرا خیال ہے کہ میں محتاط طریقے سے یہ کہنا بھی چاہوں گا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ شاید یہ سوچنے کی گنجائش پیدا ہو چکی ہے کہ اگر ججوں کا کلب اگریوڈ ہے تو ان کے خلاف کون سنے. کیا کوئی دوسرا بفر زون بننا چاہیے؟ کیا آئینی ماہرین کو سوچنا چاہیے؟ تھاٹ پرووکنگ چیز ہے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں اور ذرا سی اور اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. خواتین حضرات, احمد جبار صاحب سے یہ گفتگو جاری ہے, کہیں جائیے گا مت. ایک چھوٹی سے بریک کے بعد آ رہا ہوں. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک, میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ لائیو, اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں تجزیہ کار جناب احمد جبار صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی, یقیناً بلا تبصرہ ہے. گفتگو کے سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں جبار صاحب. اچھا, اب تھوڑا سا بالکل صورتحال تو واضح ہوگی, لیکن اس تناظر میں ذرا سی میں سیاسیات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اب اس تناظر میں جیسا بھی آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب تو پھر بہت ہیسٹ میں, بہت جلدی میں یہ سب کال کر بیٹھے, تو یو تھنک کہ ڈیفیوز ہو جائے گا, یا انہوں نے عمران خان کے خوف سے کیا تھا اور عمران خان نے اس پہ زیادہ کوئی جوش و خروش کا اظہار نہیں کیا کہ جب تک اپیل کا فیصلہ نہ آ جائے؟ کیا واقعی وہ عمران خان سے اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہہ لیجئے, یا ایک تھریٹ سمجھ رہے ہیں اسپیشلی پنجاب میں, کہ جس کی وجہ سے کہ وہ فیصلے بڑی جلدی میں کر رہے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں کہ ساری غلط سیاسی چالیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا بہت ہی اپنے آپ کے ساتھ بھی ہمیں انصاف کرنے کی ضرورت ہے. آپ بھی لوگوں سے ملتے ہیں, ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں, ہم بھی سن رہے ہیں, ہم بھی انفلوئنس ہو رہے ہیں اس چیز کو خریدنے میں, اس تھیوری کو خریدنے میں کہ ملک میں لوگوں کا خیال ہے کہ اب یہ جو ایکسپیرینسڈ پولیٹیشنز ہیں اس کے آگے کوئی ریپلیسمنٹ بھی ہونی چاہیے. کوئی تھرڈ فورس بھی, جو اگر نوجوان ہیں تو وہ انہی کے بال بچے آ رہے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو کوئی نئی تو کوئی آ نہیں رہا. میں ایکچولی عمران خان کے حوالے سے آنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تھرڈ فورس کی ایمرجنس, نئے لوگوں کی ایمرجنس, جو لوگ پاور میں نہیں آئے ہیں مگر خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. مجھے عمران خان کے پارٹی کا, میں کوئی ممبر نہیں ہوں, مگر جب میں نے عمران خان کا یہ انٹرویو سنا, جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا جوڈیشری میں کس قسم کے ریفارمز آپ کے ذہن میں ہیں, تو ایک بہت بڑے ٹیلی ویژن میں جو میں نے خود سنا, آئے ہولڈ مائی سیلف اکاؤنٹیبل اگر میں غلط بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ کیا پاکستان میں جوڈیشری ہے؟ پاکستان میں جوڈیشری تو ایگزیکٹو کا ایک حصہ ہے. جب تک ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے مابین جو ہے انسولیشن نہیں ہوگی, جوڈیشل ریفارمز کی بات نہ کریں. جب ایک آدمی, ایک کرکٹر جس نے آپ کو ایک عالمی کپ جیت کر دیا, وہاں سے اس کی شہرت چلی جب اس نے ایک پولیٹیکل ڈائمنشنز میں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو امپروو کیا, اور اس امپرومنٹ کی فضا جو ہے, اس کی ہیٹ جب محسوس ہونے لگی, تو سب سے پہلا شکار جو ہے اربن سٹیز آف پنجاب ہوئے. میں آپ کو ایک پرسنل سروے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اگر آج آپ گیلپ کرائیں اور اس کو ٹی او آر بنا کر آپ پھیلا دیں, تو پاکستان میں سب سے بڑا انفلوئنس جو نواز شریف کے ووٹ بینک کے اوپر ہوگا اور جس میں کنٹینیوٹی ہے, وہ عمران خان کی پریزنس ہے. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے واپس آ جائیں کہ عمران خان دوسرے جگہوں پہ اس کی کیا پوزیشن ہے. میرے اپنے خیال میں کچھ ٹائم ضرور لگے گا, وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں ایک نئی فورسز کو آنا دیکھنا چاہتے ہیں. کچھ تجزیہ کاروں نے تو بڑا کھل کے لکھ بھی دیا تھا اس زمانے میں کہ شاید ایجنسیز بھی عمران خان کے پیچھے ہیں اور وہ بھی ایک تیسری قوت کے طور پہ لانا چاہ رہے ہیں, اسی وجہ سے انہیں اچانک اتنی پاپولیرٹی بھی مل گئی, ان کے جلسوں میں اتنے لوگ بھی آنے لگے. ایجنسیوں کا کوئی کردار دیکھ رہے ہیں کیا آپ؟ دیکھیں انجم بھائی, میرا خیال ہے کہ ہم ایجنسیوں کے کردار کو ہر جگہ شک کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. ہم ایجنسیوں کے کردار کے منسلک ہونے کو بھی میرا خیال ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کسی چیز کے موو کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ ایجنسیاں موجود ہیں. آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں مہران اسکینڈل سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک جب یہ ہائی پروفائلنگ جو ہے چیزیں سامنے آئی, تو ان میں ایجنسیوں کا ایک کردار نظر آیا. اب ایسا لگتا ہے کہ ایجنسیوں نے پرانے زمانے میں جو اتنی زیادہ انٹرفیرنس کر رکھی تھی, یعنی ایک سول پالیٹکس کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, اس وجہ سے اب ہر نئی موومنٹ میں یہ چیز شک و شبہات سے خارج نہیں قرار دی جا رہی ہے کہ ایجنسیز کا کوئی حصہ ہوگا. مگر میرے اپنے خیال میں اگر ایک آدمی
دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ نہ میں اس کے پارٹی میں ہوں نہ کوئی ووٹر ہوں، مگر ایک آدمی اگر اپنی میرٹ کے ذریعے مجمع اکٹھے کر سکتا ہے، ایک آدمی اگر ملک میں انوائرمنٹ جو ہے چل رہی ہے کہ چینج آنی چاہیے، ملک میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا دو میجر پارٹیز سے، ایک تیسری قوت کو بھی آنا چاہیے کہ وہ بھی اپنی ایک ورکنگ کے ذریعے، جس کو انگریزی میں ہم یہ کہیں گے کہ آپ ایک ویژن لائیں، اس کو امپلیمنٹ کریں۔ ویژنز کی تو تقریریں ہو رہی ہیں، تو میرے اپنے خیال میں کہ یہ ایڈوانٹیج اس کی محنت سے کے نقطۂ نظر سے ہمیں زیادہ دیکھنا چاہیے، نہ کہ ایجنسیوں کے عمل و دخل سے زیادہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایجنسیوں کا عمل و دخل میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو بخار ہے تو وہاں آپ انجیکشن کے صورتحال میں دیکھ سکتے ہیں، مگر ایک آدمی جو ہے روزانہ 10 کلومیٹر کی جاگنگ کر سکتا ہو، وہاں پہ تھوڑا سا ہمیں ان شک و شبہات کو اس کا پرنسپل انگریڈینٹ نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان ایک فورس بن کے، ایک تھرڈ فورس ابھر رہے ہیں سیاسی سطح پہ، تو چلیے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں الیکشن میں پارلیمنٹری سطح کے اوپر؟ دیکھیں انجم بھائی، میرا خیال ہے کہ ہم اس کو اپنی بدقسمتی کہیں گے یا ہم یہ کہیں گے نااہلی کہیں گے فوج کے ان حکمرانوں کی جن کو بار بار چانسز ملے، بلکہ ان میجر وہی رول کرتے رہے ہیں پاکستان کو، یا ہم اپنے سیولینز کو یا ہم اپنی سول پولیٹکس کو کہیں کہیں پہ آلودگی نظر آتی ہے، کلیوژنس نظر آتی ہیں، کہیں کہیں پہ یہ کلیوژنس نہیں ہے۔ اگر یہ اس ملک میں لوگوں کا شعور یا ایجوکیشن کی لیول جو آج بھی 50% تک نہیں پہنچ رہی ہے، اگر لانے میں کامیاب ہو جاتے، میرے اپنے خیال میں شاید وہ ماحول جس میں تھرڈ فورس کے ایک سپیڈی ایمرجنس کی ضرورت بھی محسوس ہوتی، مگر پریکٹیکلی اس کے ریزلٹس بھی نکلتے، پاکستان میں ابھی وہ صورتحال نہیں ہے۔ مطلب اربن اور رورل کی تو ہے نا، شہری علاقوں میں تو چلیے مان لیا، گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوگا، فلینکس میں کیا ہوگا؟ وہاں تو آج بھی ایک عام آدمی کا مسئلہ یہی ہے نا کہ اس کی کوئی بھینس اگر کھول کے لے گیا تو اس کے علاقے کا وڈیرا اس کو واپس دلاتا ہے، کوئی پانی کا جھگڑا ہو گیا وہ چکاتا ہے، کوئی قتل یا کوئی اس طرح کا کچھ ہو جاتا ہے وہ وڈیرا۔ تو یہ جو ایک جاگیردار یا وڈیرا ہے، یہ تو زندگی سے نہیں نکل سکتا نا اکثریت کی، یہ نکل جائے گا۔ دیکھیں آپ نے جو بات کہی، میں آپ کے ساتھ جانے کی کوشش کروں گا کہ اربن سوسائٹیز میں ووٹر کافی حد تک لبریٹ ہو چکا ہے، کافی حد تک وہ آزاد ہو چکا ہے، وہاں پہ وہ میرٹ کا انفلوئنس لے سکتا ہے۔ جیسی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ نے عمران خان کی بات کی، لیٹسٹ ٹاک آف ایکس وائی زیڈ، کوئی ایکس وائی زیڈ بھی اگر محنت کرتا ہے تو وہ اس وقت اس ضرورت کو محسوس کر رہا ہے کہ اس کو اپنے ووٹ کا ایک ڈیو استعمال کرنا چاہیے۔ شاید یہ کہنا میرا خیال ہے کہ نامناسب تو ہوگا، مگر مناسب بھی ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ووٹرز جو ہے وہ اس شعور کے لیول پہ نہیں آیا ہے۔ اگر ہم دیہاتوں کی، قصبوں کی اور رورل ایریاز کی بات کریں، جو صرف پاکستان میں نہیں ہے، پنجاب میں بھی اتنا ہی ہے جتنا سندھ میں ہے، اور اوور آل اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو وہ بھی ہے، اور ایون ایڈجوائننگ کنٹریز میں اگر ہم چلے جائیں تو وہاں پہ ایجوکیشن نے ایک میریکل تو پیدا کیا ہے۔ وہاں پہ دیہاتوں میں انڈیا کی ہم بات کریں، جو کہ وہاں پہ ایک ڈیموکریسی کے فلورش ہونے کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنز اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ اس ڈیموکریٹ سو کالڈ کے مظالم یا اس کی اسٹرینتھ، جس کو آپ نے کہا کہ گائیں خود ہی چروا لو اور خود ہی اس کو واپس کروا لو اور بیچ میں کچھ پیسے بھی کما لو، یہ ایک نومینل اور نارمل کلچر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، مگر وہاں پہ اس کلچر میں ڈینٹس اس لیے پڑے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز بڑے اسٹرانگ ہو گئے ہیں۔ انسٹیٹیوشنز پہ آ گئی بات، وہ وہیں پہ آنے والی تھی کہ ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنز یا ادارے جو ہیں اسٹیبلش نہیں ہو پائے، یا تھے مگر ان کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا، ان کو ڈپارٹمنٹس کر کے رکھ دیا ہے۔ ادارے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مضبوط ہو گئے، خود مختار ہو گئے، اپنی جوریڈکشن میں کام کرنے لگے، تو یہ جو ایک جاگیرداری، جس میں نے اس کی فیوڈل کلچر کی بات کی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ معدوم ہو جائے گا یا یہ اپنی ہولڈ رکھے گا؟ دیکھیں جی، بات دراصل یہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بلڈنگ، انسٹیٹیوشنل کی انڈیپینڈنس اور رول آف لا، میرٹ کے اوپر ریکروٹمنٹ، اور اس انسٹیٹیوشنل پرفارمنس، یا جس کو ہم کہیں گے کہ اس انسٹیٹیوشن کو چلانے والے لوگ جو ہیں
ان کی ایک سروس گارنٹی اور سیکیورٹی. میں ایک لفظ استعمال کروں گا, پاکستان میں پبلک سروس ہیز کنورٹیڈ اور ریڈیوسڈ انٹو پرائیویٹ سروس. ہر بیوروکریٹ یا ہر کلیدی عہدے پہ جو آدمی اس وقت فائز ہے وہ پبلک سروس سے زیادہ پرائیویٹ سروسز میں دلچسپی لے رہا ہے, کیونکہ کسی کا ٹرانسفر, کسی کی پوسٹنگ یا ہائی پروفائل پوزیشن پہ اس کا جانا یا کسی قسم کی مہارت حاصل کرنا, وہ اب جو ہے اس کا میجرنگ یارڈ اسٹک کا معیار یہ ہے کہ اس کو کسی گاڈ فادر کی تلاش ہے. وہ گاڈ فادر کوئی سویلین, پھر میں یوز کروں گا, کوئی سویلین پولیٹیشین ہو یا ملٹری کے ذریعے آیا ہوا سو کالڈ ملٹری کو پولیٹیشین ہو. ان کی پرفارمنس, ان کی اپنی جو ہے پوسٹنگز میں نے آپ کو بہت ہی ایک واضح طریقے سے بتائیں, وہ اب سب خائف ہیں. انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے جب تک آپ پبلک سرونٹ کو پبلک سرونٹ نہیں بنائیں گے, فیبرک ہی ادھڑ گیا جبار صاحب. اس کا تو آہستہ آہستہ کر کے فیبرک ہی ادھر گیا, انسٹیٹیوشنز کا ڈپارٹمنٹ بن کے رہ گئی. دیکھیں میرے اپنے خیال میں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے پھر کہاں سے شروع ہوں, گراس روٹ لیول کی آپ بات کر رہے ہیں, ووٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر ایک شعوری سطح, ایجوکیشن کی لیول اور ایک سنسیئرٹی ہمارے ڈیموکریٹس میں ہو, میرے اپنے خیال میں پھر ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا ایک اسٹرانگ پبلک سرونٹ کا, جو اس صورتحال میں جس کو ہم کہیں گے کہ لا میں اگر ڈپارچر آئے گا تو وہ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے لا کا ساتھ دے گا, وہ ان پرائیویٹ گاڈ فادر کا ساتھ نہیں دے گا. یہ تو ایک آئیڈیل ایک پوزیشن ہے جو آپ نے بتائی ہے. ابھی آپ نے جیسے ایجوکیشن کی بات کی ہے, اب کس ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کتنے ہزار تو گوسٹ سکولز ہیں. سرکاری اسکولوں کا تو نام نشانی ختم ہو گیا ہے, تعلیم پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی ہے. عام آدمی جو ہے کس بری طرح سے فیسوں کے لیے پیسے جمع کر کے اپنے بچوں کی دیتا ہے. اچھا, پھر یہی پولیٹیکل پارٹیز جس کو آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت لانے کے لیے اور جمہوریت قائم کرنے کے لیے, وہ پولیٹیکل پارٹیز بہت زیادہ جدوجہد کریں گی. ذرا ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو تو آپ دیکھ لیجئے, وہ تو ان پولیٹیکل پارٹیز کو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز سمجھ رہی ہیں, جس میں کہ وہ ایک ورثے کا ہیریڈیٹری کلچر پیدا کر رہی ہیں. چودھریز کے بیٹے, میاں شریفs کے بیٹے, زرداری صاحب کے. میرا مطلب ہے کہ یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں اور یہ اپنی اولادوں کو تو بہترین انسٹیٹیوشنز میں لے کے جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی ایجوکیشن پالیسی ہے کسی سیاسی پارٹی کے پاس, جو ہم یسٹر ایئرز میں دیکھتے تھے جب یہ سیاسی پارٹیز ہوتی تھی. ان کا اکنامک ونگ ہوتا تھا, لیبر ونگ ہوتا تھا, ایجوکیشن ونگ ہوتا تھا, کہ اپنی اپنی پالیسیز ہوتی تھیں کہ ہم ان کو امپلیمنٹ کریں گے. آج کہیں نظر آ رہی ہے کسی سیاسی پارٹی کے پاس؟ دیکھیں, اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مینیفیسٹوز کو دیکھیں, آپ یقین کریں میں ایک ان بائس بات کر رہا ہوں, سب سے بہترین مینیفیسٹو آج بھی اگر آپ پڑھیں تو پیپلز پارٹی کا ہے. اس حاشیوں کی جن کی آپ نے جو ہے نشاندہی کی ہے, کیا پاکستان میں 3-4 قسم کے ایجوکیشن سسٹم ہونے چاہیے؟ ہرگز نہیں. آپ نے بات بالکل درست کہی کہ جو گاؤں میں ہے وہ تو بغیر کسی چپل کے, بغیر کسی چھت والے اسکول, یا شاید اس اسکول میں پڑھ رہا ہے جس میں آدھے کمروں میں گائیں اور بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کے میڈیا کے ذریعے یہ بات میں نے بھی دیکھی, سب تک پہنچی. اگر اس کا ایک سٹینڈرڈ آف انڈرسٹینڈنگ کی ٹرانسلیشن ایسے استادوں سے ہو رہی ہیں جو خود نہ لکھ سکتے ہوں نہ پڑھ سکتے ہوں, سفارشوں کے ساتھ بھرتی ہوئے ہوں, کسی نہ کسی گاڈ فادر کے جلسے جلوسوں کا حصہ ہوں, جھنڈے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہوں, مجھے بتائیں کہ ایسے سسٹم میں آپ اپنی نیو جنریشن کو ایٹ لارج کی بات کر رہے ہیں, میجورٹی کی بات کر رہے ہیں, وہ کس طرح آ کے ان جگہوں پہ پہنچے گی جہاں ان کا بھی حصہ بنتا ہے نا. اب آئین میں دیکھ لیے نا, آئین میں جو چیزیں جو حکومت کے فرائض ہیں یا ریاست کے فرائض ہیں, 3 تو بہت میجر ہیں نا. پہلے تو یہ کہ لا اینڈ آرڈر, امن و امان پوری طرح ایک شہری کو پرووائڈ کیا جائے گا, صحت پرووائڈ کی جائے گی, فیسلٹیز, تعلیم کی فیسلٹیز. کیا حکومت فیل نہیں ہو گئی ان تینوں میں؟ انجم بھائی, پاکستان کی اکنامی اس وقت ایک سنڈروم کا شکار ہے جس کو ہم کہیں گے ڈیفیشٹ سنڈروم, انرجی ڈیفیشٹ سنڈروم, لا ڈیفیشٹ سنڈروم, آرڈر ڈیفیشٹ سنڈروم, بجلی جس کی آپ نے تھوڑی دیر بات کہی اس کا ڈیفیشٹ سنڈروم,